अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद चौटानी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये एक और हार्ड टेल है। दिस इज द सेकंड हार्ड टेल एपिसोड और आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ जी टीम वर्क की। अक्सर औकात वर्किंग टुगेदर को टीम वर्क से कंफ्यूज किया जाता है कि जी जो टीम जहां पे 2 से 3 लोग मिलके मिल जाएं तो वो ऑफ कोर्स एक टीम कहलाती है, बाय डेफिनेशन दैट्स अ टीम। बट क्या वो टीम वर्क भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट्स क्वेश्चनेबल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। Having a team is a different thing. Having teamwork in a team is a different story. So उसके ऊपर आज थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी जो चीज एक टीम को टीम बनाती है दैट इज द स्पिरिट ऑफ यूनिटी। उनको मिलके काम करना या एक साथ जुड़ जाना किसी एक मिशन के लिए, किसी एक विजन के लिए और उस पर मेहनत करते रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना कि अगर कोई थोड़ा सा वीक हो जाता है, कोई मेंबर अगर थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रहा तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर मेंबर टू एक्चुअली मोटिवेट दैट पर्सन। सो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले कुरान इस पे क्या हमारी रहनुमाई करता है। तो कुरान में एक बहुत ही खूबसूरत आयत आती है, आई एम श्योर आप सब ने सुनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में या फिरकेबाजी में ना पड़ो। और ये बहुत ही अहम लेसन हमें देती है, वो ये है कि जी इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल वी हैव टू यूनाइट एट वन थिंग। चाहे वो मुसलमानों की बात हो, चाहे वो दुनिया भर में रहने वाले लोगों की बात हो, देयर ऑलवेज बी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होंगे, चैलेंजेस आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इश्यूज होंगे, ग्लोबल चैलेंजेस होंगे। बट अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को बनाया है। यू हैव टू डिसाइड हु यू हैव टू बी, आई मीन where you want to end up, या आप कहां जाना चाहते हैं, आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप अच्छे लोगों में अपना शुमार कराना चाहते हैं या आप ईवल में अपना शुमार कराना चाहते हैं? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर चॉइस। बट अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकेबाजी में ना पड़ो। ये बहुत ही आई थिंक एसेंशियल लेसन है कि जी लीव ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स असाइड। अगर आपके कोई भी डिफरेंसेस हैं टीम में तो उनको साइड पे रखें एंड बिकम वन टीम, बी यूनाइटेड एंड देन ओनली यू विल बी अ गुड टीम। आप देखें, आप 10 लोगों को 15 लोगों को एक साथ एक टीम में जमा कर दें और उनको आप एक टास्क दे दें, अनलेस एंड अनटिल वो टास्क को सही से क्लैरिटी के साथ समझ नहीं पाए, अनलेस एंड अनटिल दे आर मोटिवेटेड बाय द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क, वो आपस में टीम नहीं बन सकते जब तक वो यूनाइटेड ना हो एक पर्टिकुलर गोल के लिए। सो टीम के लिए एक गोल होना बहुत जरूरी, जिस गोल के लिए वो मोटिवेटेड हो सकें, जिस गोल को देख के उनके अंदर एनर्जी आए एंड दे ट्राई टू रियली पुट देयर एनर्जीज आउट और वो एक्शन के लिए रेडी हो जाए, एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। सो दैट्स वन लेसन दैट वी लर्न। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ टीम वर्क। पता ये लगता है कि जी देखिए टीम वर्क जो है इट इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक इंडिविजुअल फर्ज करें वो सेल्फी हो जाता है और वो कहता है कि जी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी कामयाबी है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आई रियली डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक और डू और बिहेव और अचीव इन द एंड, तो वो टीम वर्क के खिलाफ है। देखें सूरतुल हुजरात आप पढ़ें तो सूरतुल हुजरात के अंदर शुरू में कुछ आयतों के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म देना है या जो एक्शन लेना है उसके लिए आपको वेट करना है, विच मीन्स unless and until that action has been taken you have no choice, the team has no choice। उस वक्त साहबा उस वक्त बैठे हुए थे, they were having some kind of discussions amongst themselves। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे ना। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब तक नबी अपना हुक्म ना दे आपने जो है अपना हुक्म सादर नहीं करना है, आपने चहमगोइयां नहीं करनी। तो नबी का जो हुक्म है वही अल्टीमेट डिसीजन है। सो यू हैव टू फॉलो अ लीडर, यू हैव टू रियली थिंक कि भाई लीडर क्या कह रहा है। सो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड देन जैसे मैंने बात की कि जी सपोर्ट करें एक दूसरे को। कुरान के अंदर इसी सूरत के अंदर सूरतुल हुजरात में ही आगे आता है कि जी अच्छाई में एक दूसरे का साथ दो और बुराई में रुको और पीछे हट जाओ, बुराई से रोको। तो ये यकीनन ये स्पिरिट ऑफ हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग योर टीम है। अगर आप ओनरशिप नहीं लेते अनलेस एंड अनटिल यू हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जी मैं तो कामयाब होऊंगा, मेरे साथ मेरा टीम मेंबर भी कामयाब होगा, मेरे साथ जो है मेरा फलां मेंबर भी कामयाब होगा, दैट इज अ ट्रू टीम वर्क। अगर वो स्पिरिट नहीं है, वो शौक नहीं, यार मसला ये होता है कि हमारे यहाँ एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीडर्स हैं दे रियली डोंट नो हाउ टू क्लियरली स्पीक द विजन फॉर अ टीम।
or they are unable to really collect and gather everyone together on that particular goal. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ کہ everyone is very selfish nowadays. ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی میرا کام نکل جائے, میں آگے بڑھ جاؤں, میرا جو ہے وہ یہ پروجیکٹ ٹھیک ہو جائے, میرا جو ہے وہ آپ کارپوریٹ پر دیکھیں اسی طرح کی مثالیں جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ٹیم بلڈنگ کے سیشنز ہوتے ہیں. دیٹ از اونلی ٹو برنگ ایوری ون ٹوگیدر. آپ دیکھیں ایک مسلمان, اور میں زیادہ اس کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ آئی تھنک اس سے زیادہ بہتر ٹیم ورک کی ایگزامپل یا ٹیم بلڈنگ کی ایگزامپل مجھے نہیں ملتی. کیونکہ ایک مسلمان جب حکم آ گیا جی آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, آپ ایک دوسرے کے بھائی ہو, تو ہم نے دیکھا جی جب ہجرت ہوئی, جب مکے سے مدینہ, جب مہاجرین جب ٹریول کر کے آئے, جب ہجرت کر کے آئے, تو اس وقت انصار نے اپنا سارا مال آگے رکھ دیا, اپنے گھر کھول دیے, اپنی جائیدادوں میں سے حصے دے دیے, اپنے کاروبار میں سے حصے دے دیے. اس سے زیادہ بڑی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اور ان میں سے کئی ایسے لوگ, اور یہ اگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے کھلے دل کے مالک ہیں کسی مسلمان کے لیے, کسی انسان کے لیے, اگر وہ آپ کا ٹیم ممبر ہے. تو انصار نے کئی ایسے صحابیوں نے جو ہے, اصحاب نے اپنی بیویاں, جو جن کے پاس 2 بیویاں تھیں, 3 بیویاں تھیں, انہوں نے اپنی بیویاں جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پیش کر دی آگے کہ جی آپ ان سے نکاح کر لیں. تو یہ تھا جو وہ ٹیم ورک کا جو اسپرٹ تھا اس وقت. اور اس میں آف کورس کانفلکٹس آتے ہیں, اس میں چیلنجز آتے ہیں, بٹ a team member should be able to resolve the challenges, resolve the issues. وہ یہ نہ ہو کہ, اور ہم تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں کچھ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ جو ہے وہ اور اس میں مزید آگ بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں, اس میں اور مزید جو ہے وہ اس کو ایگریویٹ کرنے کی کوشش کریں گے جی. تو اس کی وجہ سے مسئلے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں, اور دیٹس ٹوٹلی اگینسٹ ٹیم ورک. ایک بہت ہی اچھی اگزامپل, اور میں اکثر اپنی ٹریننگز میں اس کا ذکر کرتا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ جی آپ لوگ بھی اس سے کچھ سیکھیں اور آپ لوگ بھی اس کو یوز کریں اینڈ یوز اٹ فار یور ٹیمز. بتائیں سب کو. ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ یہ اسٹوری ہے, دس از اے ریئل اسٹوری, میں نے سنی. دس از اے ویری فیمس ہوٹل چین, 4 Seasons کے نام سے. I'm sure جو لوگ جانتے ہیں, جو لوگ ٹریول کرتے ہیں, they must have heard this hotel. اور یہ ہوٹل جو ہے اٹس نون فار اٹس بیسٹ کسٹمر سروس, بیسٹ سروس اراؤنڈ اکراس دا گلوب, اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے ہوٹلس ہیں. ان کے ہوٹل میں ایک بار نا ایک صاحب جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. I'm not going to take the name of that person. This is a real story however, but یہ ہے کہ آپ ریسرچ کر لیجیے گا. I really don't want to mention that. Very very famous, very wealthy guy. He goes to that hotel, اور یہ پیرس کے اندر ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اچھا جی, صبح ہوتی ہے, صبح جو ہے فیملی جو ہے وہ بریکفاسٹ آرڈر کرتی ہے, اور بریکفاسٹ میں وہ جو فرینچ جو کروسون ہوتا ہے وہ آرڈر کیا جاتا ہے. تو جو ان کی صاحبزادی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, وہ ہاف کروسون کھاتی ہے اور ہاف وہیں رکھ کے دے گو آؤٹ فار ہینگ آؤٹ, اور وہ اپنے سٹی میں ٹریول کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. سو جب یہ واپس آتے ہیں اور اپنے روم میں آتے ہیں تو آف کورس جیسے حسب معمول ہوتا ہے, روم بہت صاف ستھرا سا کلین ہو چکا تھا, ایوری تھنگ واز کلینڈ اپ, اور روم بہت اچھے سے صاف ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہاف کروسون جو رکھا ہوا تھا وہ ریموو کر دیا گیا تھا. تو اب جب بیٹی دیکھتی ہے کہ بھی میرا کروسون جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہے, سو وہ تھوڑا اپسیٹ ہو جاتی ہے, تھوڑا ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہے. اب یہ چل ہی رہا ہوتا ہے, یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک میسج چلتا ہے جو کہ فون لگا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک میسج چلتا ہے کہ جی ہماری جو ٹیم ہے, ہماری جو کلیننگ ٹیم ہے, اس نے آپ کا کروسون جو ہے وہ وہاں سے ریموو کر دیا, اینڈ وی تھاٹ کہ آپ جب واپس آئیں گے تو وی ول گیو یو اے فریش کروسون تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں. سو ان اے مومنٹ وہ صاحب جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار دیٹس امیزنگ, بیکاز ایک تو بات یہ کہ جی انہوں نے ہمارے لیے سوچا, ہمارے روم میں سے جو ہے وہ کروسون جو ہاف تھا وہ ہٹا دیا, یہ سوچ کے کہ جی ہمیں فریش مل جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں انفارم بھی کر دیا, میسج بھی آ گیا فوراً سے جو ہے وہ فرنٹ ڈیسک کی طرف سے. تو اب اس سے سمجھ میں کیا آیا, اور تھوڑی دیر ہوتی ہے تو جو ہے وہ جب وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم آ چکے ہیں, تو فریش کروسون آ جاتا ہے اینڈ اٹ گیٹس ٹو دا ٹیبل. اب سننے میں تو یہ بہت ہی سمپل سا ایک نارمل سا ایک واقعہ لگتا ہے. ہم اگر امیجن کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالوڈ ہیں, بہت زبردست ٹیم ورک ہے. وہ یہ کہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک کلینر نے اپنی رسپانسبلٹی لی, کہ نہ صرف اس نے ریموو کیا بلکہ اس نے یہ سمجھا کہ جی کسٹمر نے آدھا چھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو اسے واپس چاہیے ہو. سو اس نے انفارم کیا سب سے پہلے فرنٹ ڈیسک کو کہ جی یہ میں نے کروسون ہٹا لیا ہے, آپ میرے جو گیسٹ ہیں ان کے لیے ایک نیا کروسون بنوا دیں. سو فرنٹ ڈیسک نے یقیناً جو ہے وہ اپنے کچن کو انوالو کیا ہوگا, کچن والوں نے یقیناً اس کی پریپریشن کی ہوگی, اور پریپریشن کر کے
جو ہے وہ بتایا ہوگا فرنٹ ڈیسک کو, اور فرنٹ ڈیسک نے پھر انفارم کیا ہوگا روم کے اندر, وہ میسج چھوڑا ہوگا. سو یہ پورا کا پورا ایک سائیکل ہے, اور اس کے اندر صرف ایک پارٹی انوالو نہیں ہے, بہت سارے لوگ انوالو ہیں. ہم ریٹیل میں کئی جگہ پہ اس طرح کی ایگزامپلس دیتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی کسٹمر کو جب سرو کرنے کی بات آتی ہے تو ایک خوبصورت ٹیم ورک, ایک سنکرونائز ٹیم ہمیشہ ونڈرز کریٹ کرتی ہے. اگر آپ کی ٹیم سنکرونائز نہیں ہے ٹوورڈز اے سنگل گول وچ واز فار دیم واز کسٹمر سروس, واز ٹو سیٹسفائی دا کسٹمر, واز ٹو ریٹین اے کسٹمر. آئی ایم شیور ہر بزنس کے لیے کسٹمر بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کیا ہم اس طرح کا ٹیم ورک کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ ایک سوال پوچھنے والا ہے, سوچنے والا ہے. تو جی سب سے پہلے اس کو سم اپ کرتے ہیں جی, کنسیڈرنگ دیٹ ایگزامپل دیٹ آئی گیو ان دی فرنٹ, کہ جی سب سے پہلے ایک ٹیم یونائٹڈ ہونی چاہیے. یونائٹڈ کس وقت ہوگی؟ جب ان کے پاس ایک اچھا میننگ فل پرپز فل گول ہوگا, جب ان کے پاس کوئی ایک خاکہ ہوگا, کوئی ایک فریم ورک ہوگا کہ جس کو وہ سب دیکھتے ہوں گے اور اس سے ان کو موٹیویشن ملتا ہوگا, تو وہ چیز ان کو یونائٹ کرے گی. تو ایک ٹیم کو یونائٹ ہونا پڑے گا کسی بھی چیز کو لے کے, کسی ایک پرٹیکولر گول کو لے کے. سو یونائٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز, ٹیم میں جب کانفلکٹس آئیں گے تو there will be people, there has to be someone who have to come in front and say کہ جی ہم ایک گول کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, and if there are conflicts we have to resolve it, that's also our responsibility. تیسری چیز, ایک ٹیم ممبر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اونرشپ لے نہ صرف اپنی جیت کی, اپنی سکسیس کی, بلکہ اونرشپ لے اپنے ٹیم ممبر کی سکسیس کی ساتھ ساتھ, کہ جب وہ سب مل کے جیتیں گے تو دیٹ ول بی اے گریٹ ٹیم ورک, دیٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ اکمپلشمنٹ فار ایوری ون. سو یہ تین چیزیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے سنا کہ جی ایک لیڈر کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. if a team has no leader, یا وہ کسی کو فالو نہیں کرتے, so that team will never be united over a particular goal. ان کو بہت سارے چیلنجز ہوں گے. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. You have no direction at all, you have no inspiration, ideal in your life. آپ ہمیشہ کہیں نہ کہیں آئیڈیل کی سوچ میں رہیں گے, and you will find so many ideals across the way, کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈائریکشن نہیں ہے. So leader really creates a direction, and this is a message to all the leaders as well, کہ آپ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. آپ نے سب کو یونائٹڈ رکھنا ہے, آپ نے سارے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ہے. ہم نے پاس میں دیکھا کہ جی دنیا کی اگر مثال ہے تو دنیا بغیر ٹیم کے پاسبل ہی نہیں ہے. اگر ہم سب سے پہلی ٹیم کی بات کریں تو دیٹ واز آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا, حضرت حوا. یہ دونوں کیا تھے؟ ایک ٹیم تھے نا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ حضرت آدم اکیلے اس دنیا میں نہیں سروائیو کر سکتے. ان کو ایک ٹیم کریٹ کر کے دی, حوا علیہ السلام کی صورت میں ان کو ایک ٹیم ممبر دے دیا, اینڈ دین دے بوتھ ورک ٹوگیدر, اینڈ دی انٹائر ورلڈ از دیئر کریشن. اور آج ہم جب دیکھتے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں, آف کورس اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ پاسبل ہوا, بٹ دین وی نو دیٹ وہ ایک الٹیمیٹ ایک سپریم گائیڈنس ہمیں مل رہی ہے نا. اگر وہ نہ ملے اور اگر وہ ہمیں نہ بتائے, اور ہمیں قرآن کی صورت میں بھی بہت کچھ مل رہا ہے, ہمیں اپنے سوسائٹی کے کنسٹرکٹ کی صورت میں بھی بہت کچھ مل رہا ہے. آپ فیملی دیکھیں, ایک ٹیم ہے, ایک آرگنائزیشن میں ایک ٹیم ہوتی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ایک ٹیم ہے, میاں اور بیوی ایک ٹیم ہے. اگر یہ ٹیم آپس میں کانفلکٹس ان میں آ جائیں تو کبھی بھی اپنے گول کو پیسفلی اور اسموتھلی جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. سو اسی پہ اپنی بات کو آج اینڈ کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہوگا. اگر پسند آیا تو دل کھول کے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو آل ٹو پلیز بی سبسکرائب ٹو دس چینل, اینڈ آپ بیل کا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو بھی سوئچ آن کر دیں, سو دیٹ یو کین گیٹ آل دا نوٹیفیکیشن آن ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.